بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد عرفان ایک نئی قصہ کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، میں آج آپ کو بہت ہی خوبصورت واقعہ سنانے جا رہا ہوں، تو آئیں واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک فقیر جہاں کہیں بھی جاتا یہی صدا لگاتا، 3 باتیں سن لو اور ہر بات کا معاوضہ 100 روپے۔ کوئی بھی اس کی صدا پر کان نہ دھرتا تھا۔ تنگ آ کر فقیر دریا کی طرف نکل گیا۔ وہ کنارے کنارے چلتا جاتا اور بڑبڑاتے ہوئے لوگوں کو کوستا جاتا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وقت کا بادشاہ بھی سیر کے لیے وہاں آیا ہوا تھا۔ اس نے فقیر کو کوستے ہوئے سنا تو اس سے بلا کر وجہ پوچھی۔ فقیر نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں تھکا ہارا چندرا بد نصیب ہوں، جس نے قیمتی سودا سستے داموں فروخت کرنے کی کوشش کی مگر کسی نے بھی میری نہ سنی۔ بادشاہ بولا، فقیر اب کہو، میں تمہاری شرط منظور کرتا ہوں۔ فقیر خوشی خوشی تیار ہو گیا۔ اس کے بعد فقیر نے 3 باتیں سنائیں۔ رات دا جگن بھلا، یعنی رات کو جاگنا مفید ہے۔ پہلی بات بتا کر فقیر نے بادشاہ سے 100 روپیہ معاوضہ وصول کر لیا۔ دوسری بات، آن آلے دا ادر بھلا، یعنی آنے والے کی تکریم میں بھلائی ہے۔ دوسری بات سنا کر فقیر نے بادشاہ سے مزید 100 روپیہ لے لیا۔ تیسری بات، ضد البلا دے سرچ سو کھلا، یعنی ضدی کے سر میں جب تک 100 جوتے نہ لگیں اس کی صلاح نہیں ہوتی۔ یوں فقیر نے اپنی تیسری اور آخری بات کے عوض بھی 100 روپیہ لے لیا اور چلتا بنا۔ وزیر نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، یہ تو عام سی باتیں تھیں، آپ نے خواہ مخواہ فقیر کو اتنی اہمیت دی۔ بادشاہ نے کہا، بات کو نہیں دیکھتے، بات کے انجام کو دیکھتے ہیں۔ اب تینوں باتوں کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بادشاہ بھیس بدل کر رات کو محل سے نکلا۔ اسے 2 عورتوں کی آواز سنائی دی، ایک ہنس رہی تھی اور ایک رو رہی تھی۔ بادشاہ نے باہر سے آواز دی، وہ بولی کون؟ بادشاہ نے کہا، پہرے دار۔ وہ کہنے لگیں، جا چلا جا، میں ہنس رہی ہوں، میرا نام تدبیر ہے، اور جو رو رہی ہے اس کا نام تقدیر ہے۔ بادشاہ نے اندر جھانک کر دیکھا تو خوبصورت عورتوں کے چہرے دکھائی دیے۔ دونوں نے کہا، اس ملک کے بادشاہ کو شاہی باغ کے پیپل کا سانپ ڈس لے گا، جس کے باعث بادشاہ کی موت واقع ہوگی۔ بادشاہ وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا اپنے محل میں پہنچا۔ اب وہ اس بات کی صداقت کو پرکھنا چاہتا تھا۔ اس نے شاہی خزانے سے صدقات اور خیرات کی تقسیم شروع کر دی۔ وہ سانپ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اس نے پیپل سے محل تک رستہ بنایا اور اس پر کپاس بچھا دی۔ اس رستے کے دونوں طرف پھولدار پودے رکھوائے اور سانپ کا انتظار کرنے لگا۔ ایک خاص وقت پر سانپ پیپل کی شاخوں کے درمیان سے نکلا اور اس نے زمین پر چھلانگ لگا دی۔ محل تک کا رستہ سانپ نے انتہائی آرام سے طے کیا۔ سانپ اس بندوبست سے بہت خوش تھا۔ محل میں پہنچا تو بادشاہ نفل پڑھ رہا تھا۔ سانپ نے پھنکارتے ہوئے اپنی آمد کا یوں اعلان کیا، اے زمین کے ٹکڑے کے بادشاہ، میں آ گیا ہوں۔ بادشاہ نے سکون سے نوافل کی ادائیگی جاری رکھی۔ جب نوافل ختم ہو گئے تو آخری نفل کا سلام پھیر کر سر جھکا لیا اور بولا، لو رب کا حکم پورا کرو۔ فرشتے کے دل میں رحم پیدا ہوا۔
فرشتے کی فریاد پر رب نے اجازت دے دی، غیب سے آواز آئی، آدھی زندگی اس کو اور آدھی تجھ کو بخشی۔ سانپ حملہ آور ہونے کی بجائے واپس روانہ ہوا۔ بادشاہ نے سانپ سے کہا، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ سانپ نے جواب دیا، خدمت وہی ہے جو غرض ہونے سے پہلے کی جائے۔ بادشاہ کو رات جگنے اور آنے والے کی قدر کا صلہ مل گیا۔ اب فقیر کی تیسری بات آزمانے کا وقت آن پہنچا۔ دوپہر کے وقت بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ 7ویں منزل پر بیٹھا تھا۔ نیچے شہر دکھائی دے رہا تھا۔ ایک روٹھی ہوئی بھیڑ نے چھترے سے کہا، اگر تم اس وقت گھاس لے آؤ تو میں مان جاؤں گی۔ چھترے نے 3 چھلانگیں لگائیں لیکن کامیاب نہ ہوا۔ بھیڑ گھاس کے تقاضے پر مسلسل اڑی رہی۔ چھترے نے پہلے تو بہت منتیں کی کہ گھاس کو بھول جاؤ، جو باوجود کوشش کے نہیں حاصل ہو رہا۔ تنگ آ کر چھترے نے اپنی جلد کو جھاڑا اور پھر بھیڑ کو زوردار ٹکر دے ماری۔ بس ٹکر کا لگنا تھا کہ بھیڑ نے در سے نڈال ہو کر سر جھکا لیا اور ضد ترک کر دی۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر ہنس پڑا۔ ملکہ نے ہنسنے کی وجہ پوچھی۔ بادشاہ نے صرف اس قدر جواب دیا، انسان بہتر کوٹھی، دل بہتر کوٹھی۔ بادشاہ نے کہا، کوئی بات نہیں، جانے دو۔ ملکہ نے جھنجھلا کر تاش کے پتے پھینک دیے اور کہا، اگر کوئی بات نہیں تو پھر جاؤ، نہیں کھیلتی میں تاش۔ ملکہ کی ہلٹ دھرمی دیکھ کر بادشاہ طیش میں آ گیا۔ اس نے غصے کی حالت میں 100 مرتبہ جوتی ملکہ کے سر میں دے ماری۔ ملکہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس واقعے کے بعد ملکہ آج کسی سے اس کا حال نہ پوچھے گی، مراد یہ کہ کبھی ادھوری بات کا مطلب نہ پوچھے گی۔ اس طرح فقیر کی تیسری بات کی سچائی بھی بادشاہ پر آشکار ہو گئی۔ اور دوستو، اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔